صدر پاکستان کی ٹویٹ اور اس کے بعد کا پوسٹ مارٹم۔ صدر عارف الوی کی ٹویٹ کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو اس کے بعد بننے والی صورتحال کے بہت سے پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صدر پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کی اور آئین توڑا، کیونکہ صدر پاکستان کو تو آئین اجازت ہی صرف دو صورتوں کی دیتا ہے، ایک یہ کہ بل منظور کرے اور دوسرا یہ کہ بل تحفظات کے ساتھ واپس کرے۔ صدر تو کوئی تحفظات لگائے بغیر بل واپس کر ہی نہیں سکتا۔ اگر قومی اسمبلی برقرار ہوتی تو صدر پاکستان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 47 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا سکتی تھی، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 47 صاف صاف کہتا ہے کہ اگر صدر آئین کی خلاف ورزی کرے تو ان کو پارلیمان ان کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ صدر پاکستان کے پاس قانونی آپشنز کوئی بھی نہیں ہیں اور نہ ہی معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بل اب ایک قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے اور سپریم کورٹ کسی زبانی احکامات کی تحقیق کیسے کر سکتا ہے؟ صدر کی جانب سے عملے کو کہے گئے زبانی احکامات کی اہمیت ہی نہیں، کیونکہ عدالت تحریری ثبوت مانگتی ہے اور سرکاری دفاتر میں احکامات تحریر ہوتے ہیں نہ کہ زبانی، تو سپریم کورٹ کی آپشن تو ویسے ہی بند ہو چکی ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آرٹیکل 75(1) کے مطابق صدر مملکت کو جب بھی پارلیمان کی طرف سے بل دستخط کے لیے بھیجا جاتا ہے تو صدر بل دوبارہ غور کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھجوا سکتے تھے۔ غور کے بعد دوبارہ بل بھیجے جانے کے بعد اگر صدر پاکستان دستخط نہیں بھی کرتے تو بھی 10 دن بعد بل خود ہی قانون بن جاتا ہے۔ صدر مملکت نے خود اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے اپنے عملے سے بل واپس بھجوانے کا کہا تھا، لیکن بغیر وجوہات اور تحفظات کے بھی اگر وہ بل واپس بھیج دیتے اور بل پر دستخط نہیں کرتے پھر بھی یہ قانون ہی بننا تھا۔ صدر مملکت کی اپنے عملے پر الزام کی بھی کوئی قانونی اہمیت ہی نہیں۔ بغیر تحفظات اور بغیر سائن کیے بل واپسی کا بھی وہی مطلب ہے کہ 10 دن بعد وہ بل ایکٹ بن جائے گا۔ اس کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ تو 15 اگست کو ہوئی ہے اور ایکٹ میں ترمیم تو 2 دن پہلے ہوئی ہے۔ اس لیے صدر مملکت نے اپنی ٹویٹ میں جو معافی مانگی ہے کہ جو اس ایکٹ سے متاثر ہوئے ان سے معافی مانگتا ہوں، تو اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہلے سے ہی موجود تھا۔ یہ جو بل تھا یہ اس موجودہ قانون میں ترمیم سے متعلق تھا، تو صدر معافیاں مانگ کر کیا تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ یہ کوئی نیا قانون بن گیا ہے؟ یہ تو مضحکہ خیز بات ہے، یعنی صدر اس بل کی قانونی حیثیت کا اقرار بھی کر رہے ہیں۔ صدر عارف الوی نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل جو الزام لگایا ہے اسے انہیں ثابت کرنا ہوگا، بصورت دیگر انہیں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بطور صدر انہیں حاصل استثناء ختم ہو جائے گی اور اگر صدر عارف الوی ٹویٹ کی شکل میں لگائے جانے والے الزامات کو ثابت نہ کر سکے تو وہ ممکنہ طور پر وہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ جہاں ایک سوال اور بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس واقعے کے بعد صدر صادق اور امین رہے ہیں؟ جب وزیر اعظم صادق امین نہیں ہوتا تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے، تو اب اگر صدر صادق اور امین نہیں رہے تو ان کو آئین کے مطابق کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ اور اگر صدر کو استثناء حاصل ہے تو پھر کیا صدر کو خود استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ آئین میں اس حوالے سے مزید کیا موجود ہے اس کی تشریح کرے۔ اگر یہ روش بن گئی کہ آنے والے صدر بھی اسی طرح بلوں کو نامنظور کریں اور تحفظات بتائے بغیر واپس کریں تو پھر تو قانون سازی ہی نہیں ہو پائے گی۔ پارلیمان کا کام ہے قانون سازی کرنا اور صدر کو اختیار نہیں کہ وہ اس میں مداخلت کریں، پھر تو قومی اسمبلی بند کریں اور صدر 5 سال بھی قانون کی شکوں کو اپنے پاس رکھیں۔ اب خود بتائیے ایسے کسی بھی ملک کی کوئی قانون سازی بلا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔